بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم بدیع۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو اب ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ علم بدیع۔ علم بدیع کے ذریعے کلام میں خوبصورتی اور دل آویزی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کلام میں دلکشی اور رنگینی پیدا کرنے کے مختلف طریقوں کو صنائع و بدیع یعنی انوکھی یا نادر چیز بھی عموماً بولا جاتا ہے۔ علم بدیع وہ علم ہے جس میں کلام کی خوبیوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کلام کی خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں لفظی خوبیاں یعنی صنع لفظی۔ صنع لفظی کی تعداد 57 اور صنع معنوی کی تعداد تقریباً 54۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اچھا، اس شعر میں نا پتا بوٹا گل جانے نہ جانے کئی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح شعر میں ایک لفظ مکرر بار بار استعمال ہوا ہے تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے کہ معنوی خوبی، صنع معنوی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اب اس شعر میں نا آ کے، جا کے، جائے، آئے، بڑھاپا، جوانی، یہ متضاد لفظ ہیں۔ ایسی صنعت کو ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے صنعت لف و نشر۔ تو لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے چند چیزوں کا ذکر ایک خاص ترتیب سے کیا جائے، لف، اب ان چیزوں کو اسی ترتیب سے بیان کیا جائے، لف و نشر کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے کہ جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہو ویدہ، شبنم کے موتیوں میں پھولوں کے پیرہن ہیں۔ اب پہلے چمک اور مہک کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے موتیوں اور پھولوں کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ صنعت تضاد۔ جب کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً دن اور رات، صبح اور شام، سیاہ اور سفید وغیرہ۔ تو اس کی شعری مثال ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس صنعت حسن تعلیل۔ لفظی معنی علت یا توجہ پیش کرنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کے وقوع کے لیے ایسی وجہ بیان کی جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو لیکن شاعر ایسے انداز سے پیش کریں کہ حقیقت لگے۔ تو اب اس کی مثال ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئے۔ لالا اور گل کے زمین میں فنا ہونے کی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ حسینوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو حسن فنا نہیں ہوتا بلکہ لالا و گل کی شکل میں پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے کہ صنعت مرات النظیر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں ایسے لفظ لانا جن میں مناسبت ہو لیکن مناسبت تضاد کی نہ ہو۔ تو اس کی مثال ہے کہ زندگانی کی حقیقت کو کوہکن کے دل سے پوچھ، جو شیر تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ آگے ہمارے پاس ہے صنعت ایہام۔ ایہام کے لفظی معنی وہم یا مغالطے کے ہیں۔ صنعت ایہام سے مراد کلام میں کوئی ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرا معنی بعید کے۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ 100 رنگ سے مراد یعنی بعید نئے اسلوب کے ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس ہے صنعت تجنیس۔ کلام میں دو ایسے لفظ لانا جو تلفظ میں مشابہ ہوں مگر معنی میں مختلف ہوں۔ اب اس کی مثال ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب کا شعر ہے۔ تو اس کے بعد ہے تجنیس تام۔ ایسے الفاظ
جو لکھنے اور پڑھنے دونوں میں یکساں ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ اب اس کی مثال ہے کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اول کیا پوچھنے کے معنی میں، جب ثانی کیا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور آگے اس کی ہے کہ صنعت تلمیح کا کلام میں کسی مشہور واقعہ، انبیاء کے قصے، کہانی، آیات، تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آگے اس ہمارے پاس آتا ہے کہ صنعت تلمیح وہ کلام جس کا ایک قصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ صنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکلامی کے اظہار کے لیے شعوری طور پر اپنایا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ دھوپ کی تپش، آگ کی گرمی، واقعہ عذاب النار۔ اور آگے ہمارے پاس ہے کہ صنعت تضمین سے مراد ہے اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرے لگانا۔ تضمین کی کئی صورتیں ہیں: ایک مصرے پر ایک مصرع لگانا، ایک شعر پر ایک مصرع لگا کر مثلث کرنا، مطلع پر مطلع لگانا، شعر پر 3 مصرے لگا کر مخمس کرنا، شعر پر 4 مصرے لگا کر مسدس کرنا، یا کئی شعر لگا کر قطع بند کرنا۔ تو حالی کا شعر ہے کہ ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ تو داؤد عباسی نے اس پر 3 مصرے لگا کر مخمس کی شکل دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کرے قصد کسی کام کا دل میں انسان، پہلے یہ دیکھے وہ اس کام کے ہیں بھی شایاں، سن کے لوگوں سے کہ وہ آئے تھے داؤد کے ہاں، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت۔ تو یہ ہمارے پاس تھا علم بدیع۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔